آج الحمدللہ 20واں روزہ ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور 21ویں رات ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں، تاک راتوں میں، ایک رات کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات بنا دیا ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں اسلام نے جو مخصوص کی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی رات نہیں اسلام نے مخصوص کی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں اسے نوٹ کر لیں۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ بعض بندوں کا خیال ہوتا ہے، بعض بندے کہتے ہیں نہیں جی نہیں 27ویں ہے، جو اوورال ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے جی بس 27ویں کو عبادت کر لو، 27ویں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بھئی کس نے کہا 27ویں؟ 5 راتیں ان کو تلاش کیجئے۔ اب تلاش کیسے ہوں گی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کو مل گئی وہ رات، اللہ کی قسم ہے 1000 سالوں سے افضل ہے یہ رات۔ 1000 سالوں کی عبادت ایک سائٹ پر، یہ ایک رات کی عبادت ایک سائٹ پر رکھ دی جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 21ویں رات ہے جو 20واں روزہ۔ نبی علیہ السلام اس دن اعتکاف کیا کرتے۔ نماز مغرب نبی علیہ السلام مسجد میں ادا کرتے، مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ساری رات اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے، نوافل ادا کرتے رہتے، ذکر و اذکار کرتے رہتے، حتیٰ کہ فجر کی نماز پڑھتے پڑھاتے تو پھر نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں چلے جاتے۔ اعتکاف نبی علیہ السلام کا ایسا تھا۔ اب اعتکاف کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد بناؤ، مسجد میں کرو، اعتکاف مسجد میں کیا کرو۔ لیکن بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں جی نہیں گھروں میں بھی ہو جاتا ہے۔ گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ خواتین بھی ہیں جو کرتی ہیں، وہ ان کا بھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم نازل فرمایا کہ اعتکاف نبی علیہ السلام جی ان کو بتا دیں اعتکاف مساجد میں کیا کریں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ بندہ ساری زندگی اپنے گھر میں رہتا ہے، پورا سال گھر میں گزارتا ہے، یہ 10 دن ایسے ہیں، 10 دن نکال کر بندہ علیحدگی اختیار کرے، مسجد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد کیوں بنائی ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مساجد اس لیے کہ بندہ دنیا سے لنک توڑ کر مسجد میں آئے، اپنے داتا حقیقی کے ساتھ لنک جوڑ لے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے۔ اعتکاف کرنے کا دوسرا مقصد ہے آدمی کو عقیدہ توحید سمجھایا جا رہا ہے، لیکن یہ کیسا انسان ہے 40 سال 50 سال گزر گئے ہیں اعتکاف کرتے کرتے تو اسے عقیدہ توحید سمجھ نہیں آیا۔ کیسا انسان ہے؟ انسان کہتا ہے وسیلے کو پکڑنا چاہیے، بات سنیے گا ذرا، انسان کہتا ہے وسیلے کو پکڑنا چاہیے، لیکن رب رحمان کہتا ہے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کیسے سمجھایا ہے آپ نے؟ کس طرح سمجھ آئی ہے؟ فرمایا اعتکاف کو لے لے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا میرا بندہ حجرے میں ہے، کوئی اور نہیں، میں تو میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، میں تو میرا رب، اللہ اکبر۔ کوئی سفارشی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ بندہ اپنی جبین نیاز کو زمین پر جھکاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اسے ہی عقیدہ توحید کہتے ہیں۔
بندہ بعد میں اپنے سر کو اٹھاتا ہے، اللہ پہلے ہی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی عقیدہ توحید کہتے ہیں نا کہ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہم پورا سال سمجھاتے رہتے ہیں، اللہ کے بندو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرو، اللہ کے کلام کے درمیان کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی مولوی صاحب کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اس نے اعتکاف کیوں بنایا، شریعت کیوں قائم کی کہ بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، علیحدگی میں آ جائے اور میرے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائے، اپنی دل کی باتیں میرے سے کرے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور میرے بندو مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو، میرے بندو مغفرت کی طرف بھاگو۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو اللہ فرماتے میرے بندو فلانے دا دامن یار پھاڑ لو تو میں مغفرت دے دیا گا، نہیں، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف بھاگو۔ کس لیے؟ توبہ بخشش میرے آگے مانگو اور میں رب تمہاری نیکیوں کو قبول کر کے، تمہاری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ مقصد تو یہ ہے، لیکن انسان عقیدہ توحید کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر سمجھا رہے ہیں، انسان کبھی غور کر۔ تیسرا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی قدر کی جائے، آخرت کی فکر کی جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کو یاد کیا جائے۔ آدمی جب لیٹا ہو اپنے حجرے میں تو اپنی آنکھیں بند کر کر عالم محشر کا میدان یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا کہاں سے کمایا ہے، کہاں کھایا ہے، کہاں انویسٹ کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے اعتکاف کرنے والے ان کو الگ حجرہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی کو یاد کریں کہ جس طرح یہ اکیلے لیٹے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، اسی طرح قبر کی زندگی بھی ہے، اکیلے لیٹے ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت انسان اعتکاف تیری اصلاح کروا رہا ہے، اعتکاف تجھے قبر کا منظر یاد کروا رہا ہے، لیکن تو یاد نہیں کر رہا۔ لیکن بعض بندے ایسے ہیں اعتکاف بھی کرتے ہیں، لغویات بھی دیتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو اعتکاف اس لیے بنایا تاکہ تو لغویات سے بچ جائے، تاکہ تو دنیا کے گناہوں سے دور ہو جائے۔ تو میں اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے اس طرح پاک کر دوں جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کر سکے۔ اعتکاف کا مقصد چوتھا یہ ہے انسان اپنے دل کا محاسبہ کر سکے، اپنا تزکیہ کر سکے کہ پورے سال میں نے کیا کمایا ہے، پورا سال میں نے کتنی نیکی کی ہے، پورا سال میں نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، پورے سال بھر میں نے کتنے اپنے بھائیوں کا دل دکھایا ہے۔ محاسبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ محاسبہ کیجئے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس آدمی کے پاس محاسبے کی چیز نہیں وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ محاسبہ تو یہ ہے کہ یہ رمضان آیا، پتہ نہیں شاید اس دوبارہ زندگی میں میسر ہو کہ نہ ہو، اسی رمضان میں یہ بات طے کر لیتا ہوں کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں عقیدہ توحید والا نہیں، عقیدہ توحید والا بن جاتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق نماز ادا کرنے والا بن جاتا ہوں۔ اسے محاسبہ نفس کہتے ہیں، اسے محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ یہ محاسبہ نفس نہیں ہے کہ جہاں پہلے تھے وہاں اب بھی ہیں، یہ نہیں ہے محاسبہ۔ رمضان المبارک کا تو مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا؟ تو آئیے حضرت انسان اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف آپ کو 4 چیزیں دے گا۔
میرے بھائیوں، میرے برادر، آپ کی اور میری زندگی صدا کی زندگی نہیں ہے، عارضی زندگی ہے۔ 4 دن، 5 دن، 10 دن چلے جانا ہے، لیکن سال میں ایک 10 دن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نکال لیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ 10 دن کا مول یہ پڑے گا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ بھی دیں گے۔ عرش کے سائے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سفارش بھی ملے گی۔ نبی علیہ السلام کی سفارش کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا۔ پانی نصیب ہو کر اللہ رب العالمین سیدھا جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو آئیے آج اعتکاف بیٹھیے، اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ دیں۔ بعض بھائیوں کو دعوت دینا، اجی قاری صاحب تہاڈی مہربانی ہے، نہ کیا کرو، پتہ تمہیں کہ شرمندگی ہوندی ہے یار، دنیا دا کم بھی یار ایک ایسا کم ہے کہ جڑا دین وال رغبت نہیں لین دیندا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ کیا کرتے کام کہ جب رمضان شروع ہوتا تو پہلے ہی اپنے کاروبار بند کر دیتے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھ لیتا تو کہ آگے سے جواب دیتے، بھئی یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اعتکاف کیا جائے گا، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے گا، اس مہینے میں نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ اس لیے وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے۔ تو ہم ایک 10 دن اپنے کاروبار کو بند نہیں کر سکتے اللہ کے رضا کے لیے؟ یار واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، داتا میرا رب ہے، مشکل کشا میرا اللہ ہے۔ جس نے پیدا کیا اس نے رزق بھی خود عطا کرنی ہے، تو اس کی رضا کے لیے بیٹھیں، انشاءاللہ وہ کسی چیز کی بھی تھوڑ نہیں آنے دے گا۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ بھی مسجد میں اعتکاف کیجئے، کوشش کیجئے بیٹھنے کی، اور جو بیٹھنا چاہتے ہیں انتظامیہ صاحبان کی طرف سے یہ گزارشات ہیں کہ 18 سال سے کم عمر بچے کو ہم اعتکاف نہیں بٹھائیں گے۔ بالکل ہونا بھی یہ چاہیے کہ عبادت تو اس کی قبول ہے نا جو باشعور ہے، باعقل ہے۔ بچہ وہ ہو جو 18 سال کی عمر تک ہو، اس سے کم عمر اعتکاف نہیں بٹھایا جائے گا، بلکہ اوورال ایگزامپلس موجود ہیں ہمارے اندر۔ القریٰ مرکز ہے ہمارا جماعت الدعوہ کا، دیکھیں وہ سینکڑوں کے اعتبار سے اعتکاف کیا جاتا ہے وہاں پر، لیکن ان کے کچھ رولز ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں، تو وہ شرائط پورے کرتے ہیں تو پھر اعتکاف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، 2 بیٹھیں، 3 بیٹھیں، 4 بیٹھیں، 5 بیٹھیں، ان کو انشاءاللہ اچھا ماحول ملے گا۔ دوسری نمبر پر عبادت پر خلل نہیں آنا چاہیے، یہ مسئلہ بہت ہے، عبادات میں خلل نہ آئے۔ جو اعتکاف بیٹھے وہ اپنا ایک علیحدگی اختیار کر کے ایک کمرہ اسے ایک حجرہ بنا کر دیا، وہ اس میں بیٹھے عبادات کرے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اعتکاف کرنے والوں کے پاس موبائل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ موبائل ایک فتنہ ہے، یہ موبائل پریشانیوں کا ایک جر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے موبائل۔ اور میں انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے وہ اس چیز پر آمادہ کریں اور پورا کنٹرول دیں تاکہ جو اعتکاف بیٹھیں میں ان سے موبائل بھی طلب کر لوں۔ اور دوسری چیز، آپ کوشش کریں قرآن پڑھنے کی۔ آپ کو نماز ترجمے کے ساتھ نہیں آتی، میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے کلاس لے لیں۔ یہی 10 دن تربیتی ورکشاپ اسے بنائیں اور دروس اٹینڈ کیجئے، اس کے ساتھ نمازوں کی پابندگی کیجئے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو میں خصوصی سمجھتا ہوں سنتوں کی پابندی کیجئے۔ یہ ہمارے اندر بہت کمزوری ہے، ہم فرض نماز پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، یار کیا مسئلہ ہے یار۔ اور اللہ کے بندوں، نوافل ادا کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈنڈی نماز میں مارتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول نہیں کرتے، یہ میری بات یاد رکھیں۔
ہزاروں علماء کے فتاوی جات موجود ہیں. نماز پڑھی ہے آپ نے، سنتیں ادا کی ہیں، ذکر و اذکار کریں. ایک بندہ 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، بس گزار ہی جانا ٹائم. جب دیکھا اقامت شروع ہونے لگی ہے تب وضو والی جگہ گیا اور نماز پڑھنے لگا. یہ اپنی باتوں کو تو روک نہیں سکتا، اپنی باتوں کو بند نہیں کر سکتا. اگر نماز کے ٹائم طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیری باتیں نہیں رک سکتی. میرے بھائیو، یہ بات کی اصلاح کیجئے اپنی. رمضان المبارک ہماری اصلاح کروا رہا ہے. سنتوں کی پابندی کیجئے، نوافل کی پابندگی کیجئے، اللہ کا قرب ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس کہنے والوں کو اور تمام سب سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.